صلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى صدق اللہ العلی العظیم۔ کل کے درس میں اسی آیت کے پہلے حصے کے بارے میں کچھ گزارشات میں نے کی تھی کہ قتل کی اقسام اور قصاص اور ساتھ ساتھ دیت کا بھی میں نے عرض کر دیا تھا۔ اس کے بعد فرمایا الحر بالحر کہ آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد اور غلام غلام کے بدلے، والانثى بالانثى اور عورت عورت کے بدلے۔ یہاں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں قبیلہ جو بنو نذیر ہے اور بنو قریظہ، یہ یہودیوں کے قبائل، ان کی جو آپس میں دشمنیاں تھیں، اور بنو نذیر جو ہے یہ زیادہ طاقت والا تھا، اور یہ کیا کرتے تھے جو زیادہ طاقت والے ہیں یہ دوسرے بندے، دوسرے قبیلہ جو کمزور قبیلہ ہے اس کے بندوں کو مار دیتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ ہم سے کچھ اس کے بدلے میں کچھ کھجوریں وغیرہ لے لیں، قصاص نہیں دیتے تھے۔ اور اگر قصاص دینا بھی پڑتا تو کہتے تھے کہ ہمارے جو آزاد آدمی ہے جس نے قتل کیا، قاتل ہے، قاتل کو نہ مارو، اس کے بدلے میں ہمیں ایک غلام دے دیتے ہیں، اس کو مار لو۔ اور اگر اس کمزور قبیلے کا کوئی فرد ان کے فرد کو مار دیتا تو کہتے ہم تمہارے خاندان کو مار دیں گے، ایک کے بدلے ہم سب کو ماریں گے۔ اور اگر کسی غلام سے ہی ایسے کوئی ہو جاتا کہتے غلام کے بجائے ہم آقا کو ماریں گے۔ تو یہ زمانہ جاہلیت میں یہ چلتا آ رہا تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام اشخاص برابر ہیں، کوئی اونچے قبیلے سے ہے، کوئی زیادہ طاقت والا ہے یا کوئی کمزور پسا ہوا ہے، تمام برابر ہیں۔ مسلمان اور مسلمانوں کے ماتحت رہنے والے ذمی، یہ بھی سب برابر ہیں اس حق میں۔ بعض فقہاء نے تو یہ لکھا ہے کہ اگر کسی ذمی کا قتل ہو جائے تو اس کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، دیت وغیرہ دی جائے گی، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بدلے میں بھی قتل کیا جائے گا، قاتل کو قتل کیا جائے گا جس نے بھی ناحق قتل کیا ہے۔ تو اس لیے یہ سمجھانے کے لیے کہ تمام اشخاص، تمام افراد برابر ہیں، کوئی سردار ہے یا غلام ہے، سب برابر ہیں۔ ایسے نہیں کیا جائے گا کہ اگر سردار نے قتل کر دیا ہے تو اب سردار کو چھوڑ دو اور اس کے بدلے میں کوئی غلام دے دو، ایسے نہیں ہے۔ یہ بتانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ غلام غلام کے بدلے، آزاد آزاد کے بدلے، عورت عورت کے بدلے۔ اور اس کا بعض فقہاء جو ہیں اس کا مفہوم مخالف لیتے ہیں۔ مفہوم مخالف کا مطلب یہ ہے کہ اگر عورت جو ہے اس کو قتل کر دیا کسی مرد نے تو مرد کو قتل نہیں کیا جائے گا، یہ مفہوم مخالف بنتا ہے۔ لیکن احناف فرماتے ہیں کہ مفہوم مخالف جو ہے یہ نصوص میں، احکامات میں، ان چیزوں میں معتبر نہیں ہے۔ فقہاء جب اپنی کوئی عبارت پیش کرتے ہیں، کوئی چیز لکھتے ہیں اور قاعدہ اور ضابطہ لکھا جاتا ہے تو وہاں پہ مفہوم مخالف معتبر ہوتا ہے۔ لہذا عورت کو اگر قتل کیا گیا، قتل کرنے والا چھوٹا ہے، بڑا ہے، سردار ہے، غریب آدمی ہے، آزاد ہے، غلام ہے، جو بھی ہے،
اس کے بدلے میں ایک قاتل کو قتل کیا جائے گا. یہ برابری بتا دی گئی. بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ حصہ جو ہے الحر بالحر والعبد بالعبد یہ منسوخ ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 45 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر قصاص جو ہے وہ فرض کر دیا. ان النفس بالنفس جان کے بدلے جان، والعین بالعین آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف اور ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن کان کے بدلے کان، والجروح قصاص تمام زخموں کے بدلے زخم دیے جائیں برابر سرابر. لیکن ساتھ ساتھ معافی کا اور دیت کا یہ سارا ساتھ ساتھ رکھا گیا. اب یہ سمجھیے کہ جو قصاص کا لفظ ہے یہ دونوں معنوں پہ آتا ہے، یعنی قصاص کسی شخص کو قتل کر دینا اور اس کے بدلے میں اسے قتل کرنا، اس پہ بھی بولا جاتا ہے. یعنی قصاص بالنفس، اور کسی شخص نے کسی کی آنکھ پھوڑ ڈالی ہے تو اس کے بدلے میں اس کی آنکھ پھوڑی جائے. کسی نے کسی کا ہاتھ کاٹ دیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کا ہاتھ کاٹا جائے. اس میں بھی قصاص کا لفظ آتا ہے، لیکن اسے قصاص بالاطراف کہتے ہیں. قصاص بالاطراف کہ جو جوارے ہیں، جو اعضاء ہیں، ان کے بدلے میں. تو یہاں پر القصاص فی القتلی، اس میں قصاص بالنفس کی بات ہے کہ شخص کے بدلے شخص کو قتل کیا جائے گا، چاہے وہ آزاد ہے یا غلام ہے، عورت ہے یا مرد ہے، قتل کیا جائے گا. اور الحر بالحر، اس میں قصاص بالاطراف کی بات ہے. تو معنی یہ بنے گا کہ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا معنی میں عرض کر رہا ہوں. معنی یہ بنے گا کہ اگر تو قتل کی بات ہو تو پھر تو سب اس میں برابر ہیں، اور اگر بات ہو زخموں کی اور اعضاء کی، جوارے کی، تو اس میں غلام اور آزاد میں فرق ہے. اس میں فرق ہے. اور فقہا نے ایسے ہی لکھا ہے. مسئلہ اسی طرح ہے. ایک آزاد آدمی جو ہے وہ اگر کسی غلام کا ہاتھ کاٹ دیتا ہے تو اس پہ دیت آئے گی، اس کی جنایت آئے گی، دیت بھی کہہ دی جاتی ہے، چٹی آئے گی، جو بھی ثابت کی جائے گی، فیصلہ جس کا ہوگا وہ چٹی بھرے گا. لیکن غلام کے ہاتھ کے بدلے میں آزاد کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. اسی طرح سے اگر کسی عورت کا ہاتھ کاٹ دیا گیا ہے تو اس کے بدلے میں مرد کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. ہاں اس کو سزا دی جائے گی، سزا تو ہے. تو اس میں جو گویا کہ ذکر ہے قصاص بالاطراف کا. اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 45 میں تفصیلاً بات کریں گے، پھر مزید بات آ جائے گی کہ وہاں پر بتا دیا گیا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، یہ سارا اس میں ذکر کر دیا گیا. تو فرمایا الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شيء، تو جو شخص معاف کر دیا گیا اپنے بھائی کی طرف سے. اب اس میں بھائی کا لفظ استعمال کیا گیا. کون بھائی کیوں کہا گیا؟ حالانکہ وہ بھائی تو لازمی نہیں کہ وہ بھائی ہوگا، بھائی تو نہیں ہے. تو اس کی طرف سے معاف کر دیا گیا. مقتول کا جو وارث ہے اس نے معاف کر دیا. یہ بھائی کا لفظ اللہ پاک نے استعمال فرمایا تاکہ ان کے درمیان پیار پیدا ہو. انہیں سمجھنا چاہیے کہ آخر وہ بھی بشر ہے، تو غلطی تو انسان سے ہو جاتی ہے، تو چلو معاف کر دیں. بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو قتل کا واقعہ اگر کہیں ہو گیا تو پھر اس کو جو ہے نا وہ نسلوں میں، زمانہ جاہلیت کی طرح اس کو نسلوں تک لے جاتے ہیں. جیسے جو ہے نا میاں والی چھدرو کا علاقہ، وہاں پر، اور اسی طرح سے اور بھی علاقے ہیں پٹھانوں کے. پچھلے دنوں کوئی آدمی بتا رہا تھا کہ پشاور سے پٹھان آئے ہوئے تھے یہاں، اور یہاں پر ایک بندے کو مار کے گئے ہیں. تو یہ حالت ہے کہ دشمنیاں پال لیتے ہیں، دشمنیاں، اور نسلوں تک جاتی ہیں، آگے تک. یہ زمانہ جاہلیت میں تھا. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر معاف کر دیا گیا ہے
تو فاتباع بالمعروف، پھر اس کا وہ مطالبہ دستور اور قانون کے مطابق مطالبہ کر سکتا ہے۔ کس چیز کا مطالبہ؟ معافی یہ ہے کہ معافی کلی معافی دے دی، بالکل معاف کر دیا تو پھر تو معاملہ جو ہے نا صاف ہو گیا۔ لیکن اگر ایسے ہے کہ جو مقتول ہے اس کے ورثاء ہیں، اس کے وہ بیٹے ہیں، مثال کے طور پر دو، ایک بیٹا کہتا ہے کہ میں نے اپنے ابا کے قاتلوں کو معاف کر دیا، دوسرا کہتا ہے میں نے نہیں معاف کرنا، اب کیا ہے، اب قصاص نہیں لے سکتے یہ قصاص، کیونکہ قصاص تو قتل تو ایک ہی دفعہ ہونا ہے نا بندے نے، ایسے نہیں ہے کہ ایک کی طرف سے قتل ہو جائے اور دوسری کی طرف سے قتل نہ ہو، ایسے تو نہیں ہوگا، جان تو ایک ہی ہے نا، قاتل کی جان تو ایک ہے۔ تو اگر ورثاء میں سے کسی ایک نے بھی اپنا حق چھوڑ دیا اور معاف کر دیا، اس نے کہا کہ میں معاف کرتا ہوں، میں پیسے لے لوں گا، یا کہتا میں پیسے بھی نہیں لیتا، اس کی مرضی ہے، لیکن میں قصاص نہیں لینا چاہتا، تو اب دوسرے جو ورثاء ہیں جو کہتے ہیں ہم معاف نہیں کرتے، تو وہ بھی قصاص نہیں لے سکتے، کیونکہ ایک نے معاف کر دیا نا۔ اب انہیں کہا جائے گا کہ تمہارے ایک ساتھی نے، ایک بھائی نے معاف کر دیا ہے، لہذا اب تم قصاص نہیں لے سکتے، اب تمہیں دیت ملے گی، تم نے معاف نہیں کیا، تمہیں دیت ملے گی۔ تو دیت کی تفصیل جیسے میں نے کل عرض کی تھی گزشتہ درس میں، تو اس حساب سے دیت کے ادا کریں اور دیت انہیں ملے گی۔ تو فاتباع بالمعروف، دستور اور قانون کے مطابق اس کا مطالبہ کر سکتے، واداء الیہ باحسان، اور خوش اسلوبی کے ساتھ اسے پھر ادا بھی کیا جائے، آسان طریقے سے پھر جب معاملہ طے ہو جائے تو خوش اسلوبی کے ساتھ اسے پھر ادا کر دیا جائے، جتنا پیسہ بھی طے ہوا ہے، جو دیت ہے۔ بعض اوقات ایسے ہو سکتا ہے نا کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں جو ہے نا وہ اتنا معاف کر دیتا ہوں، پیسے بھی اتنے معاف کر دیتا ہوں، دیت بھی میں ساری وصول نہیں کرتا، لیکن اتنے مجھے دے دے، آدھی وصول کرتا ہوں آدھی نہیں کرتا، کہہ سکتا ہے، سارے نہ لے اس کی مرضی ہے، بالکل معاف کر دے اس کی مرضی ہے۔ فرمایا ذالک تخفیف من ربکم، یہ معاملے میں آسانی رکھی ہے اللہ تبارک و تعالی نے، تمہارے رب نے، ورحمہ، اور اس میں رحمت رکھی ہے، کیونکہ دشمنی پال کے کبھی بھی معاشرہ جو ہے نا سکھی نہیں رہتا، پروان نہیں چڑھتا۔ جب ایک دوسرے کو کبھی معاف کرو گے، کبھی سزا ہوگی، تو پھر اس سے جو ہے نا معاشرہ پھلے پھولے گا۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، اس کے باوجود بھی اگر کوئی حد سے تجاوز کرتا ہے، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہتے ہیں زمانے جاہلیت کی طرح کہ آپ نے ہمارے ایک کو مارا ہے، ہم تمہارے 100 کو ماریں گے، ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، ایسے کہتے ہیں، چھوڑیں گے نہیں۔ ایک بچے نے جو ہے نا وہ قتل کیا تھا، تقریباً 9-10 سال کا تھا بچہ، اور وہ چھرا لے کے نا میاں والی کے علاقے میں، تو وہ ایسے پیچھے کر کے ایسے چھپا کے آیا قریب آیا نا اس بندے کے سامنے اور مارا اس کے پیٹ میں۔ 9-10 سال کا بچہ جو ہوشیار بچہ ہو، اچھا تو وہ ہوشیار تھا نا، اس نے جناب مارے جو چھرا تو کاٹ کے رکھ دیا پیٹ میں۔ اس کو انہوں نے میرا خیال ہے ابھی 2 سال ہوئے ہیں، وہ ہو گیا تقریباً 40 سال کے لگ بھگ، وہ جوان ہو گیا کڑیل، اس کو اب انہوں نے مارا ہے، انہوں نے اب مارا ہے، اس کو بدلہ لیا انہوں نے، اس کے جو ورثاء تھے انہوں نے نہیں چھوڑا اس کو۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ کبھی جو ہے نا ایسے معاف بھی کرنا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا معافی جو ہے اس کو رکھا گیا اسی لیے تاکہ نظام چلے۔ اتنا عرصہ وہ بھی چھپتا رہا، کیا زندگی ہے، وہ کراچی گیا اور وہاں رہا، اور کبھی اور یہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے رہے، یہ ایک دوسرے کے پیچھے، اور اس پہ جو ہے نا وہ مطلب اتنا عرصہ مسلسل، اتنا عرصہ، اگر 30 سال 40 سال کا عرصہ کوئی بندہ جو ہے اسی میں لگا دے تو یہ دشمنی پھر آگے بڑھے گی، آگے بڑھ گئی دشمنی، اس طرح دشمنی آگے بڑھ جاتی ہے۔ اسی کو جو ہے نا ختم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو عزیز و اقارب ہیں انہیں معاف کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اسے کر کے دکھایا تھا۔ تو فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے دانشورو، اے عقل مندو، تمہارے لیے اس میں زندگی ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، شاید کہ تم اسے سمجھ سکو
اور تقوی والی زندگی گزار سکو، شاید کہ تم بے اعتدالیوں سے بچ سکو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم عدولی سے بچ سکو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور قرآن و سنت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔